الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ اس وائس کے اندر آج ہم نواقض ایمان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ نواقض ایمان یعنی وہ چیزیں، وہ امور جن کی وجہ سے ایمان جو ہے وہ انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان کو ناقص کرنے والے، ایمان کو ختم کرنے والے جو امور ہیں، جو عقیدے ہیں، جو باتیں ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بیان ہوگا۔ درس کے شروع میں نے ایک آیت پڑھی ہے سورۃ النساء کی، آیت نمبر 175۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، بس جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے اور اس کے دین سے، اس کی کتاب سے یعنی کتاب و سنت سے، اس ایمان سے انہوں نے اعتصام کیا، یعنی اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا، اس کے اوپر جمے رہے۔ ایمان لانے کے بعد اس ایمان کے اوپر، کتاب و سنت کے اوپر وہ مستقیم رہے، ڈٹے رہے، جمے رہے، اسی سے تمسک کرتے رہے، یعنی پھر وہ نیکیاں ہی کرتے رہے اور کبھی بھی اپنے ایمان سے پلٹے نہیں۔ پھر وہ ایمان کے اندر مزید آگے بڑھتے گئے، ترقی کرتے گئے، اپنے ایمان کو نکھارتے گئے اور نیکیوں پہ نیکیاں، مزید نیکیاں کرتے گئے۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، کہ عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں اور اپنے فضل عظیم میں داخل کرے گا، یعنی انہی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، انہی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں ایمان والے جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اس ایمان کے اوپر قائم رہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کے، اس کے فضل کے یہ مستحق ہیں۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا، انہیں ہدایت دے گا صراط مستقیم کی طرف۔ تو یہ ان کے لیے بہت ہی عظیم اجر و ثواب ہے، بشارتیں ہیں کہ اللہ کی رحمتیں بھی انہیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بھی نوازے گا اور صراط مستقیم کی توفیق بھی ملے گی، ہدایت بھی ملے گی۔ یہ صراط مستقیم پہ، نیکی کے راستے پہ قائم رہیں گے اپنے ایمان لانے کے سبب اور نیک اعمال کے سبب۔ جو باتیں میں آج بتانا چاہ رہا تھا نواقض ایمان، ان میں سے چند یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو شرک ہے۔ شرک کرنے کے سبب سے انسان کا ایمان وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ نواقض ایمان یعنی وہ چیزیں جو ایمان کو ختم کر دیتی ہیں، ضائع کر دیتی ہیں، ان میں سب سے پہلے شرک ہے۔ اس کے بعد نفاق ہے۔ نفاق کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہ کچھ چیزیں مکمل کر لوں، یہ جو نواقض ایمان ہیں، اس کے بعد نفاق کے اوپر تفصیلی انشاءاللہ کچھ باتیں ہوں گی۔ تو دوسرے نمبر پہ نفاق ہے۔ سب سے پہلے شرک کی تفصیل اس لیے بیان نہیں کر رہا کیونکہ ہمارا موضوع، ہمارا کورس اس شرک کے بارے میں چل رہا ہے، تو ہم شرک جو ہے شروع سے اس کورس کے اندر ہم سیکھ رہے ہیں، اس کے مسائل کیا کیا ہیں، توحید کے مسائل کیا کیا ہیں، کس طرح اللہ کی توحید کو حاصل کرنا ہے، کس طرح شرک سے بچنا ہے، اس لیے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا موضوع خود آلریڈی چل رہا ہے۔ پھر جو نفاق ہے، تو نفاق کے بارے میں انشاءاللہ بھی تفصیل کچھ بیان ہوگی۔ پھر تیسرے نمبر پہ ہے الحاد۔ الحاد کہتے ہیں کہ لا دینیت، کہ کوئی بھی دین کو نہ ماننا، اللہ کا انکار کرنا۔ انسان یہ ملحد جو لوگ ہوتے ہیں جو الحاد کرتے ہیں، ملحد کہا جاتا ہے۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود بنی ہے، دنیا کے اندر آٹومیشن ہے، آٹومیٹک بنی ہے، آٹومیٹک چل رہی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے، جو ہر شخص جو ہے جس کے بعد عقل سلیم ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ عقیدہ کتنا زیادہ باطل ہے اور کتنا زیادہ بالکل غلط اور حقیقت کے بالکل برخلاف ہے۔ تو الحاد جو ہے دین سے یعنی بیزار ہو جانا، دین سے پھر جانا، یا لادینیت، کسی دین کے اوپر نہ ہونا، اللہ کا انکار کر دینا، خالق کا انکار کرنا، تو یہ الحاد ہے۔ تیسرا ہے نواقض ایمان میں سے، وہ ہے اعتزال، جسے کہتے ہیں عقل پرستی، کہ اپنی عقل کو مقدم رکھنا۔ کتاب و سنت کی جو نصوص ہیں، کتاب و سنت کے جو دلائل ہیں، جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان بالغیب،
تو ایمان بالغیب جو ہے، ہمارا ایمان جو ہے وہ بغیر دیکھے ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور تمام باتوں جو ارکان ایمان ہے ان کے اوپر. تو ایمان بالغیب کے مقابلے میں اپنی عقل کو جو ہے نا وہ آگے کرنا، اپنی عقل سے جو ہے نا وہ فیصلے کرنا، اپنی عقل کے سے سوچنا، اور عقل جو بات سمجھائے اسی کے اوپر جو ہے نا عمل کرنا. تو یہ ہے عقل پرستی، یعنی اپنی عقل کی پرستش کرنا. اللہ کے اوپر ایمان نہ ہو، ایمان بالغیب نہ ہو، بلکہ اپنی عقل سے جو ہے نا انسان زندگی گزارے، اور اپنی عقل سے سوچے سمجھے، ہر چیز کو اپنی عقل سے پرکھے، اور پھر اسی کے مطابق وہ فیصلے کرے، رائے قائم کرے، اور ایمان سے فارغ ہو جائے. تو یہ نواقض ایمان میں سے عقل پرستی، جسے اعتزال بھی کہتے ہیں، اور عقل پرستی. اس کے بعد مادہ پرستی. مادہ پرستی کہ انسان مٹیریلزم ہو جائے نا، مٹیریلسٹک، کہ ہر چیز کے اندر جو ہے نا یہ سمجھنا کہ بس مادہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اسباب وسائل انہی کے اوپر بھروسہ ہو. تو یہ مادہ پرستی، یہ ایمان کے نواقض ہے. یہ ایمان کو ضائع کر دینے والی جو ہے نا یہ کاموں میں سے ہے، کہ انسان اپنے وسائل، اپنے اختیارات، اپنی اسباب، اپنی مال و دولت، دنیا کی چیزیں، یعنی اس دنیا کے اندر کیا ہے، مادہ، ہر چیز ایک مادہ ہے نا، میٹر ہے. یہ سونا، چاندی، لوہا، تانبا، ٹھیک ہے، روپیہ، پیسہ، وسائل، یہ تمام چیزیں مادہ پرستی میں ہیں، کہ انسان ان کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے، ان کے اوپر جو ہے نا وہ اس کا یقین ہوتا ہے. تو گویا وہ اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھتا، اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، بلکہ مادہ پرست ہے، وہ مادے کی پرستش کرنے والا. اس کے بعد ہے اسلام بیزاری، کہ آج کل کے یہ جو جدید فتنے ہیں نا، جیسے الحاد ہے، عقل پرستی ہے، مادہ پرستی ہے، تو اس کے اندر اسلام بیزاری بھی ہے. یہ نئے نئے فتنے جو ہے نا داخل ہو رہے ہیں لوگوں کے جو ہے نا وہ ذہنوں کے اندر، ان کی سوچوں کے اندر، ان کے تفکرات کے اندر، اور لوگ جو ہے اس سے متاثر ہو کے اپنے ایمان کو گنوا رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں. اس لیے ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. اسی وجہ سے میں نے جو ہے ان باتوں کا ذکر کیا ہمارے اس کورس کے اندر، عقیدہ توحید کے کورس کے اندر، کہ یہ چند باتیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے نیکی تقوی کی، اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے. تو اسلام بیزاری، کہ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے، کہ اسلام جو ہے آج کل وہ قابل عمل نہیں ہے، یہ آؤٹ آف ڈیٹڈ ہے، پرانا ورژن ہے، اب نہیں چل سکتا. یہ تو نازل ہوا تھا 1400-1500 سال پہلے، اس زمانے میں تو ٹھیک ہے قابل عمل ہوگا، لیکن آج تو ترقی کا زمانہ ہے، لیٹسٹ چیزیں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، اب کہاں وہ جو ہے نا پرانی باتیں چل سکتی ہیں. تو اسلام کے پاس جو چیزیں ہیں، جو شریعت ہے، جو احکامات ہیں، یعنی جو اسلام کے پاس زندگی گزارنے کا نظام ہے، وہ آؤٹ آف فیشن ہے، وہ پرانا ہو گیا ہے، وہ دقیانوسی ہے. اور جو آج کے دور میں اس کے اوپر عمل کریں گے وہ بیوقوف ہیں، وہ دقیانوسی لوگ ہیں، پرانے زمانے کے لوگ ہیں، انہیں کچھ بھی جو ہے نا وہ علم نہیں ہے، وہ جاہل ہیں. چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں، لیکن ترقی کے حساب سے وہ جاہل ہیں، کیونکہ وہ آج کے دور میں بھی اسلام کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو یہ اسلام بیزاری، یہ ایک فتنہ ہے جو نواقض ایمان میں سے ہے. اس کے بعد نفس پرستی، اپنی نفس کی پرستش کرنا. اب کوئی یہ کہے کہ میں تو اپنے نفس کی پرستش نہیں کرتا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے بجائے اپنے نفس کی خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو، میرا جی چاہتا ہے، اس کو مقدم رکھے، دین کے اوپر عمل نہ کرے، بلکہ جو اس کا جی چاہے ویسے کرے، اپنی دنیا کی لذتوں کے اندر جو ہے وہ مگن رہے، اور اپنے نفس کی باتوں کے اوپر عمل کرتا رہے، میرا جی چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے، تو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا رہے، دنیاوی لذتوں کے اندر، دنیاوی جو ہے نا وہ جو جیسے ہم کہیں گے کہ ایک گلیمر ہے دنیا کے اندر، جو ایک چکا چون چیزیں نظر آتی ہیں، تو یہ دنیا ایک دھوکہ ہے. تو اس دھوکے کا شکار ہو کے اسلام سے بیزار ہو جائے، دین سے بیزار ہو جائے، اور اپنے نفس کو سب کچھ سمجھے، جو میرا جی چاہتا ہے میں وہ کروں گا، بس جو زندگی ملی ہے اس زندگی کے اندر میں خوب جو ہے نا مزے کروں گا، عیاشیاں کروں گا، ساری میں اپنی جو ہے نا خواہشات کو پورا کروں گا، مجھے اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. تو یہ نفس پرستی، یہ بھی نواقض ایمان میں سے ہے. اس کے بعد ایک نقطہ ہے صحابہ کرام کے ایمان اور کردار کو مشکوک قرار دینا، کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو صحابہ کرام جو ہم تک دین پہنچانے کا ذریعہ ہیں، ان کے ایمان کے اوپر شک کرنا، ان کے کردار کے اوپر شک کرنا. تو اگر جب یہ انسان اگر اتنا بدبخت ہو جائے کہ صحابہ کرام اور ان کے کردار کے اوپر شک کرے، ان کے ایمان کے اوپر شک کرے، پھر یہ دین ہی مشکوک ہو جائے گا، پھر قرآن و حدیث ہی مشکوک ہو جائے گی، تو اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ 8 باتیں ہیں
جو میں نے نقل کی ہیں، نوٹ کی ہیں، یہ نواقض ایمان ہیں، ایمان کو ضائع کر دینے والی چیزیں۔ ان میں شرک ہے، نفاق ہے، الحاد ہے، اعتزال، عقل پرستی، مادہ پرستی، اسلام بیزاری، نفس پرستی، اور صحابہ کرام کے ایمان اور کردار کو مشکوک قرار دینا۔ تو یہ 8 چیزیں ہیں، یہ نواقض ایمان میں سے ہیں جو میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں جمع کی ہیں۔ اب ان میں سے میں ذرا کچھ تفصیل بتانا چاہوں گا نفاق کی، کہ نفاق کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے اوپر اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ اور اللہ پاک ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں گواہی دے دی قرآن پاک کے اندر کہ وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ سورہ منافقون کے بارے میں سورہ منافقون میں بھی جو اللہ پاک نے اس بات کو تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ منافق جو ہے وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرے حبیب کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، اپنے ایمان میں ہی جھوٹے ہیں یہ۔ تو اللہ پاک نے یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، مگر یہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، نہ یہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ اہل ایمان کو، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یشعرون، اور یہ شعور ہی نہیں رکھتے، عقل ہی نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، بیماری ہے۔ کون سی بیماری ہے؟ نفاق کی، کہ یہ منافق ہیں، ان کے دلوں کے اندر نفاق کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کے اندر، یعنی اس نفاق کے اندر، اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے بیماری میں، نفاق میں اور اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کے جھوٹ کی وجہ سے، ان کے نفاق کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو نفاق یہ ایک ایسی بیماری ہے جو نواقض ایمان میں سے ہے۔ نفاق کی موجودگی میں ایمان جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو نفاق کہتے کسے ہیں؟ نفاق کا کیا مطلب ہے؟ نفاق سے نکلتا ہے منافق، جس کے پاس نفاق ہو، منافق۔ تو منافق کون ہے؟ نفاق کا مطلب کیا ہے؟ نفاق یہ لفظ نکلا ہے نفق سے، اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے چھپا ہوا، کوئی چیز ہو وہ پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی، نظر نہ آتی ہو، ہڈن۔ جو ایک جانور ہے گوہ زب، چوہے کی مانند اسی کی نسل کا اسے ملتا جلتا ایک جانور ہوتا ہے جسے گوہ کہتے ہیں یا زب کہتے ہیں، وہ خفیہ منہ بنا کے، اس کا جو بل ہوتا ہے نا، تو وہ بل کو جو ہے نا وہ اس طرح بناتا ہے کہ اس کے 2 منہ رکھتا ہے، ایک منہ سے جو ہے اپنے بل کے اندر داخل ہوتا ہے، اور دوسرا جو بل ہوتا ہے، دوسرا منہ ہوتا ہے نا، اس بل کا وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کے یعنی 2 سوراخ ہوتے ہیں، اس کے بل کے 2 سوراخ ہوتے ہیں۔ بل یعنی اس کا گل جہاں وہ رہتا ہے، ایک ظاہری سوراخ ہوتا ہے، ایک چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو ظاہری سوراخ سے اپنے بل کے اندر داخل ہوتا ہے، اور جو چھپا ہوا ہوتا ہے اس سے باہر نکل جاتا ہے، تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اندر ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو اسے کہتے ہیں خفیہ بل، 2 منہ والا۔ ٹھیک ہے، تو نفاق کا مطلب بھی یہی ہے کہ چھپا ہوا، پوشیدہ، جو نظر نہ آئے، خفیہ بل۔ ٹھیک ہے، اور یہ لفظ نفق سے نکلا ہے۔ نفق کہتے ہیں ٹنل کو، پہاڑوں کے اندر جو ٹنل بنائی جاتی ہے۔ ہم جب حج عمرہ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو مکہ شریف میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ٹنلز بنی ہوئی ہیں، تو دیکھ کے نظر نہیں آتا کہ واقعی یہ ٹنل کس طرح، یعنی کہ ہمیں تو ہمارے سامنے تو پہاڑ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک راستہ نکل رہا ہوتا ہے، اب ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو یہاں کھڑے ہیں، لیکن جب اس ٹنل کے اندر داخل ہوتے ہیں اور جب دوسرے سوراخ سے ٹنل کے باہر نکلتے ہیں تو پورا روڈ ہی تبدیل ہوتا ہے، پورا علاقہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں ہم۔ تو یہ ٹنل ہے، اس کو نفق کہتے ہیں عربی میں، ٹنل کو انگلش میں ٹنل کہتے ہیں۔ تو اس کے بھی 2 منہ ہوتے ہیں، ایک سے اندر داخل ہوتے ہیں، دوسرے سے باہر نکلتے ہیں۔ تو یہ تو لغوی معنی ہے۔ اب شرعی اصطلاح کیا ہے؟
شریعت کی روشنی میں نفاق کیا ہے، منافق کسے کہتے ہیں؟ تو شریعت کی اصطلاح کے اندر اسلام اور ایمان اور نیکی کا اظہار کرنا اور کفر اور شر برائی کو چھپائے رکھنا، یہ نفاق ہے۔ شرعی اصطلاح کے اندر اسلام اور ایمان کا نیکی کا اظہار کرنا یعنی ظاہر کرنا، ظاہر کچھ اور ہے، ظاہر کیا کرنا؟ اسلام کو، ایمان کو، نیکی کو ظاہر کرنا، اور باطن کیا ہو، اندر چھپا ہوا کیا، ہڈن کفر، شرک، شر، برائی، کفر، شر، برائی، شرک، گناہ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو چھپائے رکھنا۔ تو بظاہر کچھ اور ہو، بباطن کچھ اور ہو، اپنے نیکی کو، اپنے ایمان کو ظاہر کرنا اور اپنے شر، برائی، کفر کو جو ہے وہ چھپائے رکھنا، یعنی ظاہر سے مسلمان، باطن میں کافر۔ تو منافق ایک دروازے سے اسلام میں داخل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتا ہے، تو یہ نفاق ہے۔ تو اس سے بچنے کی انتہائی زیادہ ضرورت ہے، انتہائی زیادہ۔ منافق دو طرح کا ہوتا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے اعتقادی نفاق، اعتقادی نفاق یا عقیدے کا نفاق، یعنی اعتقادی منافق یا وہ منافق جو عقیدے کے حساب سے منافق ہے۔ اور ایک ہے عملی یا صفاتی نفاق، عملی طور پہ یا صفاتی طور پہ نفاق موجود ہو۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو اعتقادی نفاق ہے یا عقیدے کا جو منافق ہے وہ پکا کافر ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی جو ہے نا وہ بلتر ہے، اور جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہوگا، درک الاسفل من النار، اس کو کافر سے بھی زیادہ عذاب ہوگا، کیونکہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے حقیقت میں وہ کافر، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ تو یہ اعتقادی نفاق ہے یا اعتقادی منافق ہے، جو بالکل پکا کافر ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، اور اپنے ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ اور دوسری نفاق کی قسم ہے عملی طور پہ یا صفاتی طور پہ ایسی عادتیں ہوں، ایسی خصلتیں ہوں، ایسی صفات ہوں جو ایک مومن کے لائق نہیں ہیں بلکہ منافقین والے کام ہیں۔ تو جو صفاتی طور پہ یا عملی طور پہ منافق ہوتا ہے وہ ہوتا ایمان والا ہے، کیونکہ وہ اعتقادی طور پہ جو منافق نہیں ہے، اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، مگر ایمان کا درجہ انتہائی زیادہ کمزور ہے، بہت ہی کم ہے ایمان اس کے اندر، اور اس کے اندر ایسی صفات پائی جاتی ہیں جو ایمان والوں کے شان یا ایمان والوں کے لائق نہیں ہیں۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ انسان نیکیاں کرے، اچھے طریقے سے اپنے ایمان کے اوپر قائم رہے، ایمان کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو منافق ہوتا ہے، جیسے عملی طور پہ ہم منافق کہیں گے یا صفاتی طور پہ، اس کے پاس ایمان ہوتا ہے لیکن اس کا درجہ انتہائی کم ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے وہ، اور ساتھ میں اس کے اندر ایسی صفات پائی جاتی ہیں، ایسی بدعمالیاں، ایسے گناہ پائے جاتے ہیں جو ایمان والے کے لائق نہیں ہیں، جو کہ مومن ان گناہوں کو سر انجام نہیں دیتا، بلکہ منافق جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اس کے اندر جو ہے نا یہ عادتیں، یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ تو ہمیں بہت زیادہ یہاں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ الحمدللہ ہم اعتقادی طور پہ تو منافق نہیں ہیں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن ہمیں جو یہ دوسرا مسئلہ ہے نا، یہ بہت زیادہ جو نا خطرناک معاملہ ہے، اور مجھے آپ کو، ہم سب کو اس سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر ایسی عادتیں پائی جائیں، ایسی صفات ہوں، ایسی خصلتیں ہوں جو منافقین کے اندر ہوتی ہیں، جو مومن کے اندر نہیں ہوتی۔ تو ہمیں وہ صفات کو اپنانا چاہیے جو صفات ایمان والوں کی ہیں، متقین کی ہیں، جو مومنین کی صفات ہیں، احسان کرنے والوں کی، نیکوکاروں کی، عباد الرحمن کی، جو اللہ کے مقربین ہیں، جو محسنین ہیں، متقین ہیں، ان کی صفات کو اپنانا چاہیے، اور جو منافقین کی صفات ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ جو اعتقادی منافق ہے یا اعتقادی جو نفاق ہے، اس کی کچھ قسمیں ہیں۔ وہ کیا ہے کہ یہ جو اعتقادی طور پہ منافق ہوتے ہیں، یہ اپنے دل میں کفریہ اعتقاد رکھتے ہیں اور کفریہ عقائد کو چھپائے رکھتے ہیں، اپنے دل میں کفریہ اعتقاد رکھتے ہیں، کفریہ عقائد کو چھپاتے ہیں۔ دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، یہ جو پکے منافق ہیں اعتقادی طور پہ یہ شرک بھی کرتے ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ یہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں اور احکامات کے اوپر کسی اور کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی آپ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتے بلکہ غیر اللہ کی طرف جاتے ہیں فیصلے کرانے کے لیے۔
اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعض حصوں کو مانتے ہیں اور بعض کو جھٹلاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور زبان سے دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ماننے والے ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں یہ۔ اور ان کی صفت کیا ہے کہ یہ اپنے تئیں اللہ تعالیٰ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دیا ہے، مومنوں کو بھی دھوکہ دینے میں کامیاب رہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ خود دھوکے کا شکار ہیں، خود فریبی کے شکار ہوتے ہیں، خود فریبی کا شکار ہیں، خود جو ہے نا وہ دھوکے کا شکار ہیں، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، انہیں برا بلا کہتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کی یہ بھی صفت ہے کہ یہ شریعت سے نفرت کرتے ہیں، دین کے احکامات سے، شریعت سے ان کے دل کے اندر بغض ہوتا ہے، ایک نفرت ہوتی ہے، کراہیت ہوتی ہے، یعنی دین اسلام کو، شریعت کو پسند نہیں کرتے۔ ان کی یہ صفت بھی ہے کہ یہ اسلام کے زوال سے خوش ہوتے ہیں، اسلام کے زوال سے خوش ہوتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو ترقی نہ ہو، اسلام ہمیں کو ہمیشہ نقصان ہو اور مسلمانوں کو بھی نقصان ہو، یہ مسلمانوں کا زوال چاہتے ہیں۔ جب اسلام کو سربلندی حاصل ہوتی ہے، جب اسلام کو کوئی استحکام ملتا ہے، کوئی اچھائی ملتی ہے، مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، تو ان کے دل رنج و الم سے، رنج و غم سے بھر جاتے ہیں۔ اسلام کی سربلندی، مومنوں کو کوئی اچھائی ملے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت والا معاملہ ہو، اللہ مومنوں کو اپنے فضل سے نوازے، تو یہ رنج و غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انہیں درد ہوتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، رنج و غم ہوتا ہے کہ مومنوں کو، ایمان والوں کو یہ خوشیاں کیوں ملی۔ اور یہ اسلام کے مقابلے میں ہمیشہ کافروں کی مدد کرتے ہیں، اسلام کا ساتھ نہیں دیتے، ہاں زبانی طور پہ دعوے کرتے ہیں، دکھلاوا بھی کرتے ہیں، ریاکار بھی ہوتے ہیں، یہ دکھلاتے کہ ہم تو جو ہے نا وہ مومنوں کے ساتھ ہیں، ایمان والوں کے ساتھ ہیں، لیکن چپکے سے سازشیں کرتے ہوئے پیٹھ پیچھے یہ کیا کرتے ہیں، کافروں کی مدد کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی مدد نہیں کرتے بلکہ کافروں کی مدد کرتے ہیں پیٹھ پیچھے سے، اور یہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یہ اسلام کے خلاف شروع سے ہی جو ہے نا یہ یہی کرتے ہوئے آئے ہیں، آج کے دور میں بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ سازشیں کرتے ہیں اسلام کے خلاف۔ تو یہ اعتقادی منافق کی جو ہے یہ جو نا کچھ نشانیاں ہیں، ان کی کچھ علامتیں ہیں۔ اب درس کے آخر میں انشاءاللہ جو عملی طور پہ ایسی عادتیں ہیں یا ایسی صفات ہیں جو مسلمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، تو یہ ایک ہے عملی منافق یا صفاتی منافق۔ تو وہ کون سی صفات ہیں؟ وہ تو بہت زیادہ ہیں، اہل علم نے باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے نا تصانیف کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، صفات المنافقین کے نام سے، کچھ علماء نے تو اس کو 50 سے اوپر، کسی نے 60-70 کے اوپر سے جو ہے نا وہ ان کی علامات کو، ان گناہوں کو جو ہے نا تذکرہ کیا ہے جو نفاق میں شامل ہیں، جو منافقین کا کام ہے۔ ہم اتنی تفصیل میں تو نہیں جا سکتے، لیکن میں اسے تذکرہ کر دوں کہ بنیادی طور پہ جو ہے نا ویسے تو بہت ساری صفات ہیں، بہت ساری ایسی عادتیں ہیں جو منافقین کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ اہل ایمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عملی طور پہ بھی منافق نہ ہو، ہمارے اندر کسی بھی طرح کا جو ہے نفاق نہ ہو، تو ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے اور ان صفات سے، ان عادتوں سے، ان خصلتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا جو منافقوں کے اندر ہیں۔ تو وہ بہت ساری ہیں، سب کا تذکرہ نہیں کر سکتے، میں صرف 4 چیزوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں کہ یہ 4 جو ہیں یہ بنیاد ہیں، عملی منافق کی یا صفاتی منافق کی یہ بنیادیں ہیں جو حدیث کے اندر، شریف کے اندر بھی بیان ہوئی ہیں۔ تو یہ بنیادیں ہیں، باقی جو صفات ہیں وہ انہی بنیادوں کے تحت ہیں باقی، تو ہمیں ان بنیادوں سے بچنا چاہیے۔ نفاق کی یعنی بنیاد کیا ہے؟ نفاق کی جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ ہے جھوٹ، وہ ہے جھوٹ، ٹھیک ہے؟ سچ جو ہے وہ ایمان ہے، جھوٹ جو ہے یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے۔ تو سب سے پہلی جو ان کی علامت ہے، اس کی جو بنیاد ہے نفاق کی، وہ جھوٹ ہے، کہ منافق ہمیشہ جھوٹا ہوتا ہے، اور ایمان والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہمیں چاہیے ہم کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کے بھی سچے ہوں، کردار کے بھی، عقیدے کے بھی، ایمان کے بھی سچے ہوں، عمل کے بھی سچے ہوں، کردار کے بھی، معاملات کے بھی، معاشرت کے بھی، ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے ہم سچائی کو اختیار کریں اور ہم جھوٹ سے بچیں۔ نفاق کی دوسری بنیاد ہے وہ ہے دھوکہ، دھوکہ دینا، دھوکہ دہی۔ تو ہمیں ہر قسم کے دھوکوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ہم کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ تو یہ دوسری بنیاد ہے دھوکہ دہی۔ تیسری ہے
بدیانتی، بدیانتی اور خیانت، خیانت بھی اس کو جتنا شامل کر سکتے ہیں کہ بدیانتی اور خیانت. اور اس کے برعکس مومن کی صفت کیا ہے؟ ایمان، امانت. مومن جو ہوتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے، اس کے اندر امانت داری ہوتا ہے، وہ امین ہوتا ہے، کبھی خیانت نہیں کرتا، کبھی بدیانتی نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے جب حدیث کے اندر جو صفات بیان ہوئی کہ مومن منافق وہ ہے جب بھی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، کوئی معاملہ کرے گا تو دھوکہ دے گا، امانت دی جائے گی تو خیانت کرے گا، اور اگر آپس میں کوئی تنازعہ ہو جائے، اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو کیا کرے گا؟ وہ گالیاں دے گا، بد زبانی کرے گا، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرے گا، چیخے گا، چلائے گا، اور لڑائی جھگڑا کرے گا، گالی گلوچ کرے گا، بد زبانی کرے گا. تو یہ ساری وہ صفات ہیں جو منافق کی جو نا صفات ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں. بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم ہر قسم کے جو ہے نا ان گناہوں سے، ہر قسم کی وہ صفات سے جو منافقین کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ عادتیں، وہ خصلتیں، اپنے آپ کو بچائیں. تو یہ کچھ جو ہیں وہ نواقض ایمان تھے جس کا میں نے ذکر کیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ہم جو ہے وہ اپنے ایمان کے اندر محنت کریں، اپنے ایمان کے اندر جو ہے نا اس کی فکر کریں، اپنے ایمان کی تجدید کریں. ہم اپنے آپ کو ہر قسم کے شرک سے بچائیں، نفاق سے بچائیں، الحاد سے بچائیں، اعتزال عقل پرستی سے بچائیں، مادہ پرستی سے، اور اسلام بیزاری نہ ہو، اسلام سے محبت ہو، اسلام کے اوپر عمل کرنا ہو، خوشی کے ساتھ، فخر کے ساتھ، دل کے جذبے کے ساتھ، اور نفس پرستی نہ ہو کہ میرا جی چاہتا ہے، بلکہ ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں اپنے رب کو راضی کروں. اپنے نفس کو تو میں جنت میں جب جاؤں گا تو ساری خواہشات انشاءاللہ میری وہاں پوری ہوں گی. اور صحابہ کرام سے محبت کریں، صحابہ کرام کے لیے دعائیں کریں، اور صحابہ کرام سے عقیدت ہو. ٹھیک ہے، ان کے ایمان کردار کے اوپر کبھی ہم کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو جائیں. یہ منافقین کے اور کافروں کے کام ہیں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.